نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمپل جنہ کورس کا یہ 9th لیسن ہے۔ ایس جے کورس کے 2 پارٹس ہیں۔ فرسٹ پارٹ ہے تھاٹس آن گیٹنگ اپ اور سیکنڈ پارٹ ہے تھنگس ٹو ڈو ڈیلی۔ ابھی تک ہم ایس جے کورس میں شامل شکرانے کے 2 جملے شکر کے جذبے کے ساتھ اور 14 قرآنی آیات جو پورے قرآن سے اس کورس کے لیے سلیکٹ کی گئی ہیں، ان میں سے 6 آیات پر غور کر چکے ہیں۔ آج مختصراً ان کو ریوائز کرتے ہیں تاکہ آج کی آیت سے پچھلی 6 آیات کا ربط بن سکے۔ شروع کی 4 آیات میں جو پہلی آیت تھی، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں 2 طرح کے انسان ہیں، ایک آخرت کے خواہش مند اور دوسرے دنیا کے۔ تو بتا رہے ہیں کہ آخرت کے طلبگار کو آخرت میں بڑھا کر دیں گے اور دنیا کے طلبگار کو ہم دنیا میں دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اس آیت کو سننے کے بعد اگر کوئی آخرت کا طلبگار بننا چاہتا ہے تو دوسری آیت میں بتاتے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعی، صرف چاہنے سے کام نہ چلے گا کہ خواہش کر لی اور آخرت تمہاری نہیں، انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ پھر اگر انسان کوشش کرنے پر تیار ہو جاتا ہے تو تیسری آیت میں جواب آتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اتنی کوشش کرو اللہ کی راہ میں جتنا کوشش کرنے کا حق ہے۔ اور جب انسان میکسیمم کوشش کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تب چوتھی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو خوشخبری سناتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو میکسیمم کوشش کرے گا اس کو ہم ضرور ضرور ہدایت دیں گے۔ اور اس کے بعد 5ویں آیت میں فلاح کی ہدایت دیتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھو، ان کی طرف بڑھنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈ کر کوشش کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد 6ٹھی آیت میں خسارے کی نشاندہی کر دی تاکہ انسان ہوشیار ہو جائے اور اپنے آپ کو خسارے سے بچائے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون، کہ اگر ہم سے غافل ہو کر پوری طاقت و توانائی صرف کر دی مال کمانے کے چکر میں اور بچوں کی فکر میں تو خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں کیا چننا ہے، مال، اولاد، دنیا، گھر بار یا پھر اللہ سبحانہ وتعالی۔ اب اگر آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے دنیا سے ہٹا کر دنیا بنانے والے کی طرف، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کی طرف آؤ، کیونکہ ہم جنت کے طلبگار ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ تب فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ کر مطمئن نہ ہو جانا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ
فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرتے رہو، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ یعنی تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے ہو تو یہ نہ ہو کہ نماز میں اللہ کے بندے اور نماز کے باہر شیطان کے بندے یا اپنے نفس کے بندے۔ جو 5ویں آیت میں فرمایا تھا نا، اتقوا اللہ، بی کانشیس آف اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد رکھو، یہی ہے یاد رکھنا کہ نماز کے باہر بھی ہمیشہ ان کو یاد رکھو، یعنی ہر کام کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ذہن میں ہوں۔ من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارو، یہی ہے ان کو یاد رکھنا۔ انسان کی 3 حالتیں ہی ہوتی ہیں، یا تو وہ کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا، یا لیٹا ہوتا ہے۔ یہاں یہ تینوں حالتیں بیان کرنے کا مقصد ہے کہ کسی بھی لمحہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ذہن سے نکلنے نہیں چاہیے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو نماز کیسے روکے گی؟ صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے کہ نماز کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہ بھولیں۔ بی کانشیس آف اللہ، ہمیشہ ان کو یاد رکھیں، اپنے آپ کو ان کی پریزنس میں محسوس کریں، ہمیشہ خیال رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں۔ تو پھر ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جو ان کو ناپسند ہو، اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں جس سے وہ خوش ہوں، اور یہی خیال ہم کو گناہ سے روکے گا، اور اسی خیال کی وجہ سے ہم جنت میں جانے کے لائق بن سکیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی میں چاہے کوئی بھی سچویشن ہو، چاہے خوشی کا موقع یا غم کا وقت ہو، چاہے ہم کسی بھی کردار میں ہوں، والدین کے روپ میں ہوں یا اولاد ہوں، دوست ہوں یا رشتہ دار ہوں، باس ہوں یا ماتحت ہوں، دکاندار ہوں یا خریدار ہوں، محبت کی حالت میں ہوں یا غصے میں، غرض یہ کہ کوئی حالت، کوئی کردار یا کسی سچویشن میں بھی ہوں، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اگر یاد رکھیں گے، ان کو اپنے سامنے محسوس کریں گے، تب ہی ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ اس لیے کہ ان کو یاد رکھ کر، اپنے سامنے محسوس کر کے کام کریں گے تو یقیناً سب کام درست ہوں گے، ان کو خوش کرنے والے ہوں گے اور جنت میں لے جانے والے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اپنے خیالات کو بدلیں اور اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم 8ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔